السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں محاذ ٹی وی۔ مجھے کہتے ہیں محمد یوسف۔ آج کے محاذ میں جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی زین الحق نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ تمام دیکھنے والے دوستوں کو رمضان المبارک خصوصی مبارک ہو محاذ ٹی وی کی طرف سے۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو سوال ہم مفتی صاحب کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، بہت اہم سوال ہے رمضان المبارک کے حوالے سے۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، اپنے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، عمومی طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے نوجوانوں میں، گھروں کی خواتین میں اور بچوں میں قرآن پاک کی کثرت کا ایک معمول سا بن جاتا ہے، اور یہ ٹاپک ڈسکس ہونے لگ جاتے ہیں کہ جی اس رمضان میں نے 3 قرآن پاک ختم کیے، میں نے 5 قرآن پاک ختم کیے، میں نے 10 قرآن پاک ختم کیے۔ قرآن پاک کو صرف ایک تو یہ ہے کہ پڑھنا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس طریقے سے پڑھتے رہنا تسلسل کے ساتھ۔ ایک ہے اس کو سمجھ کے پڑھنا۔ اجر و ثواب کی اگر ہم بات کریں تو اس طریقے سے پڑھنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، یا پھر قرآن پاک کو جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ، اس کی تفسیر کے ساتھ، ایک ایک چیز کو سمجھ کے پڑھنا، یہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف بھائی، آپ نے بہت ہی اہم سوال کیا، اور عموماً کچھ نام نہاد اسکالر اس بات کو لے کر کے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، خود سے ترجمہ پڑھنا چاہیے، یا پھر قرآن مجید کو اسی طرح الفاظ قرآنی کو دہرایا جائے، جس کو تلاوت کہتے ہیں ہم۔ تو اس میں ثواب کس میں زیادہ ہے، قرآن مجید کی صرف تلاوت کرنا یا قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنا؟ تو یقیناً قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنا یعنی کہ سمجھ کر پڑھنا ثواب زیادہ ہے اس میں۔ البتہ قرآن مجید کے الفاظ کی صرف تلاوت کرنا یہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ ثواب کو مشروط کر دیں کہ ترجمے کے ساتھ پڑھے گا تو ہی ثواب ملے گا، تو سوال پیدا ہوگا کہ قرآن مجید میں ایسی آیتیں بھی موجود ہے جن کا ترجمہ کسی کو نہیں پتہ، جیسے الف لام میم، حامیم، عین سین قاف، یاسین، طٰہٰ، ان کا ترجمہ کسی کو بھی نہیں پتہ۔ لیکن اس کے باوجود جب ان آیتوں کو ہم پڑھتے ہیں تو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ تو قرآن مجید کو صرف تلاوت کرنا یا قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنا دونوں ہی ثواب کا باعث ہے۔ البتہ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنا یہ زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ مفتی صاحب، پھر آپ کے جواب کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو پھر ہم جیسا شخص جو ہے وہ قرآن پاک کو خود سے سمجھ کے پڑھنے لگ جائے، کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ثواب، اجر و ثواب چونکہ زیادہ ہے، تو پھر جو ہے وہ ہر عام فرد جو ہے وہ قرآن پاک کو جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ خود سمجھ کے پڑھنے لگ جائے؟ اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ یوسف بھائی، آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ آپ مجھے بتائیں کہ قرآن مجید کی زبان کیا ہے، مادری زبان کیا ہے؟ عربی۔ قرآن مجید کی زبان عربی ہے، اور قرآن مجید جس وقت نازل ہوا تھا، جس قوم پر نازل ہوا تھا، جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اس وقت اس جگہ پر جو لوگ رہتے تھے ان کی زبان کیا تھی؟ عربی زبان تھی۔ ان کی زبان عربی تھی۔ آج 1400 سال بعد جا کے ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم قرآن مجید کو خود سے پڑھیں، خود سے ترجمے سے پڑھیں۔ یہ سوال ان عربی زبان والوں کے ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ ان کے ذہن میں یہ کیوں پیدا نہیں ہوا؟ ایک شخص کی مادری زبان عربی ہے، اس کو قرآن سمجھنا اس کے لیے زیادہ آسان ہے، یا جس کی مادری زبان اردو ہے یا کوئی بھی زبان ہے، یعنی غیر عربی اس کی مادری زبان ہے، اس کے لیے قرآن مجید کو سمجھنا زیادہ آسان؟ سمپل سی بات ہے، جس کی زبان عربی ہے اس کے لیے قرآن پاک کو سمجھنا۔ تو کیا ایک بھی مثال ایسی ملتی ہے خیر القرون کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں ایک بھی مثال ایسی ملتی ہے کہ جہاں پر ان لوگوں نے کہا ہو کہ ہم نے قرآن مجید کو خود سے پڑھا، خود سے سمجھا؟ لیکن مفتی صاحب، آپ کی اس بات کو لیتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا، اس کے کلپ جو ہے وہ بھرے پڑے ہیں کہ جی قرآن پاک کو آپ جو ہے وہ خود سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں، اور بہت سارے جو اس کے فالوورز ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، تو وہ تو خود اس طریقے سے کر کے باقاعدہ ان کے بھی اپنے چینلز بنے ہوئے ہیں اور ان کی بھی ویڈیوز آتی ہیں، اسی حوالے سے فوکس کیا جا رہا ہے اس حوالے سے نوجوانوں۔ دیکھیں، انجینئر مرزا کی جو بات آپ کر رہے ہیں وہ ایک جاہل شخص ہے، اس کی علمی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اگر وہ اکابرین کو اور اسلاف کو پڑھتا اور صحابہ کرام کے زمانے کو اور زندگی کو دیکھتا
تو یقیناً وہ یہ کبھی بھی یہ باتیں نہ کرتا کہ قرآن مجید کو خود سے پڑھنا چاہیے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جاہل ہے اور اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے. ایک ہوتا ہے صرف جاہل، وہ جاہل مطلق ہے، یعنی جہالت اس پر ختم ہے. دیکھیں جہالت اس کو نہیں کہتے کہ کوئی شخص ان پڑھ ہو. ابو جہل پڑھا لکھا شخص تھا، لیکن دین کی سمجھ اس میں نہیں تھی، اس لیے وہ جاہل، بلکہ جاہل لوگوں کا سردار کہا گیا. ابو جہل سب سے بڑا جاہل وہ. چلے مفتی صاحب، ہم جو ہے وہ تھوڑا سا ٹریک ہمارا چینج ہو گیا، ہم اسی سوال کی طرف آ جاتے ہیں قرآن پاک کو جو سمجھ کے پڑھنے. یا دیکھیے یوسف بھائی، میں آپ کے پہلے تو آپ کو تھوڑا سا قطع کلامی معاف، میری جواب اسی سلسلے میں دے رہا تھا کہ کنٹینیو وہیں سے میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ صحابہ کرام کے وہم و گمان میں یہ سوال کیوں پیدا نہیں ہوا کہ قرآن مجید کو خود سے پڑھنا چاہیے یا نہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں 3 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجنے کا جو مقصد تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. ایک آیت ہے سورہ بقرہ میں 129 نمبر آیت ہے، اور سورہ آل عمران میں 200 نمبر آیت ہے، اور اسی طرح سورہ جمعہ میں 2 نمبر آیت ہے. ان تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات ارشاد فرمائی ہے. آپ وہ ذرا سن لیں. پہلی جو آیت ہے سورہ بقرہ کی، اس میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ اے میرے رب ایک ایسے پیغمبر کو بھیج، ایسے رسول کو بھیج، یعنی اس جگہ پہ جہاں پر خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی، یہاں پر ایسے رسول کو بھیج جو تیری آیتوں کی تلاوت کر کے لوگوں کو بتائے. یتلو علیہم آیاتک، کہ تیری آیتوں کی تلاوت کرے. اب یوسف بھائی یہاں پر سمجھنے کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے کہ ایسے پیغمبر کو بھیج جو لوگوں کو آیت تلاوت کر کے بتائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پیغمبر کی خود کی زبان عربی ہے اور پیغمبر کو جن لوگوں میں بھیجا گیا ان کی زبان عربی ہے، تو ان کو آیت تلاوت کر کے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے سامنے قرآن مجید رکھ دیتے ہیں اور ان کو کہہ دیتے ہیں کہ چونکہ آپ کی زبان عربی ہے آپ تلاوت کر لیں. لیکن اس کی بھی اجازت نہیں دی کہ پیغمبر خود تلاوت کر کے بتائے گا کہ الفاظ کی ادائیگی کس طرح کرنی ہے. خود سے پڑھنے کی اجازت نہیں دی. آپ کو ایک مشہور حدیث آپ کو یاد ہوگی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین شخص وہ ہے تم میں سے جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے. اس حدیث میں بھی پڑھنے اور پڑھانے کا ذکر نہیں ہے، خود سے پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، تعلیم کا ذکر ہے. یعنی قرآن مجید کی تلاوت کو بھی سیکھنا ضروری ہے. جب قرآن مجید کی تلاوت خود سے بغیر سیکھے نہیں کر سکتے تو قرآن مجید کے معنی اور مفہوم کو بغیر سیکھے کیسے ہم مطالب اس کے نکال سکتے ہیں؟ مفتی صاحب، ایک تو اللہ تعالیٰ نے صرف یہ کہا کہ تلاوت کر کے بھی بتائے گا. دوسری بات ہے یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، پھر اسی کتاب کی تعلیم بھی دیں گے. یعنی کس آیت کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، کس آیت سے کون سا مسئلہ نکل رہا ہے، یہ ساری باتیں پیغمبر علیہ السلام کی ذمہ داری میں سے تھی. پیغمبر علیہ السلام یہ ساری باتیں ان کو سکھاتے تھے. کسی کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ خود سے قرآن مجید کی ترجمہ کرے اور خود سے معنی نکالے اور مفہوم سمجھ لے. دیکھیں آپ اس بات سے اندازہ لگائے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شخصیت کتنی بڑی ہے. کیا ان کو قرآن مجید سمجھ میں، ان کے آیتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی؟ کیا مفہوم وہ نہیں سمجھتے تھے؟ سورہ بقرہ کو سمجھنے میں، معانی اور مطالب کو اور مفہوم کو سیکھنے میں ان کو غالباً 12 سال لگ گئے. حالانکہ
آپ کی یہ بات ہے، جب آپ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نام کوٹ کیا تو میرے ذہن میں وہ بات آ گئی کہ یہ تو وہ شخصیت ہے جن کی آرا پر اللہ پاک قرآن پاک کو بنا دیا. بالکل زمین پر وہ مشورہ دیتے تھے اللہ تعالیٰ، اور ان کو سیکھنے میں اتنا عرصہ لگ رہا ہے. صرف سورہ بقرہ، جو لوگ انجینئر جیسے لوگ جو یہ رٹ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی ڈال رہے ہیں کہ قرآن مجید کو خود سے پڑھ کے خود سے سمجھنا شروع کر دیں، تو یہ باتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ کیوں باوجود عربی زبان ہونے کے، ماہر ہونے کے عربی زبان میں، انہوں نے کیوں قرآن مجید کا خود سے ترجمہ نہیں کیا؟ کیوں خود سے انہوں نے مطلب نہیں نکالا؟ کیونکہ اس کی اجازت نہیں تھی.